ٹھیک ہے، بہت شکریہ اس بارے آپ تفصیل دے رہے تھے۔ اور پارلیمنٹ 5 رکنی بینچ کہہ رہا ہے، جبکہ اٹارنی جنرل فل کورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فاضل جج صاحبان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستوں پر سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر سے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ نے دستاویزات جمع کرا دی ہیں، اور اس کے بعد دلائل دیے گئے۔ اٹارنی جنرل نے کہا توقع ہے کل تک پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ مل جائے گا۔ اٹارنی جنرل نے کہا اسپیکر آفس سے باضابطہ غیر رسمی رابطہ ہوا، عدالت قرار دے چکی ہے کہ آئین کا بنیادی ڈھانچہ دیکھا جائے گا، آپ نے دستاویزات جمع کرا دی۔ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے ہیں۔ مارچ 2023 میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 قومی اسمبلی سے منظور ہوا تھا۔ بل کی منظوری قومی اسمبلی میں دی گئی۔ بعد ازاں اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ قانون سازی یعنی پاکستان کے مطابق ہے۔ اس قانون سے سپریم کورٹ کی پاور میں نہ کمی کی گئی نہ اضافہ کیا گیا۔ اور آج اسی ضمن میں اہم سماعت تھی، درخواستیں دائر کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ میں سماعت کا آغاز ہوا، دلائل کا سلسلہ شروع ہوا، اور اب اٹارنی جنرل کے دلائل بھی سامنے آ چکے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے دستاویزات جمع کرا دی ہیں، اور اسی ضمن میں اٹارنی جنرل نے کہا توقع ہے کل تک پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ مل جائے گا۔ اسپیکر آفس سے باضابطہ غیر رسمی طور پر رابطہ کیا گیا ہے، عدالت قرار دے چکی ہے، آئین کا بنیادی ڈھانچہ موجود ہے۔ کیا ریمارکس دیے گئے اور صورتحال کیا رہی؟ عامر سعید عباسی ہمیں بتائیں گے۔ جی عامر۔ دیکھیے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف جو آئینی درخواستیں دائر کی گئی تھی، اس سماعت کو 1.5 گھنٹے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے ملتوی کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ ابھی اس مقدمے کی سماعت میں بہت وقت درکار ہے، لہٰذا آج یہ سماعت تو مکمل نہیں ہو سکتی، لہٰذا اب اس کی سماعت ملتوی کی جاتی ہے۔ یہ کہا گیا کہ اس بینچ کے ایک رکن جو ہے وہ آئندہ کچھ روز تک دستیاب نہیں ہوں گے، لہٰذا اس کی تاریخ کا اعلان تو بعد میں کیا جائے گا، لیکن منیمم 3 ہفتے تک اب یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج جب سماعت کی تو اس موقع کے اوپر سب سے پہلے وفاق کی جانب سے اٹارنی جنرل نے دلائل دیے، اور انہوں نے اپنی اس درخواست جو انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کے اوپر فل کورٹ بینچ تشکیل دے اس کے اوپر دلائل شروع کیے۔ اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کیونکہ یہ مقدمہ ایک قانون سازی سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرنے جا رہی ہے، جس میں 2 جو بنیادی طور کے اوپر ریاست کے ستون ہیں، ان دونوں کے اختیارات اور ان کی کمپٹنس کا سوال ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان فل کورٹ بینچ تشکیل دے۔ اس موقع کے اوپر جسٹس عائشہ ملک نے اہم ریمارکس دیے اور سوالات کیے، اور یہ کہا کہ کیا یوں بہت سے قوانین کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، وہ عدالتوں میں دائر ہوتے ہیں، ہائی کورٹس میں ٹیک اپ ہوتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے اوپر درخواستیں آتی ہیں، کیا ہر قانون سے متعلق جب مقدمہ آئے گا تو اس کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے گا؟ یوں ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا، اور یوں اگر فل کورٹ بینچز تشکیل دینا شروع کر دیے تو لاہور ہائی کورٹ کے 60 ججز ہیں، سندھ ہائی کورٹ کے 40 ججز ہیں، سپریم کورٹ کے 17 ججز ہوں گے، تو یوں تو ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا، اور آئے روز قانون سازی چیلنج ہوتی رہتی ہے۔ اس موقع کے اوپر جو مسلم لیگ نون کی طرف سے بیرسٹر صلاح الدین نے اپنے دلائل دیے، اور انہوں نے بھی فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا کر دی، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ معاملہ کیونکہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان ایک تنازع کا ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اہم آئینی سوال ہے کہ کیا پارلیمنٹ کا استحقاق تھا یا نہیں کہ وہ یہ قانون سازی کر سکتے تھے یا نہیں، اور کمپٹنس کا معاملہ ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ بینچ اس مقدمے کو سن کر فیصلہ کرے۔ تاہم اس موقع کے اوپر آج 1.5 گھنٹے کی سماعت کے بعد چیف جسٹس نے اب اس سماعت کو ملتوی کیا ہے۔ بنیادی طور کے اوپر جو اہم سوالات تھے وہ یہ تھے کہ بینچ کی طرف سے ریمارکس دیے گئے کہ وہ کون سی ریڈ لائن ہوگی یا وہ کون سی لائن ہوگی ڈرا کرنی ہوگی جہاں سے ہم یہ طے کر سکیں گے کہ کون سے مقدمات ہیں جن کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دینا ضروری ہے۔ اس موقع کے اوپر جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ جو قانون سازی کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جب بھی کوئی قانون سے متعلق چیلنج کیا جائے گا معاملہ تو منیمم 5 ججز اس کو سنیں گے، تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہاں پر 8 ججز سن رہے ہیں، کیا آپ پارلیمنٹ کے اس موقف کی نفی کر رہے ہیں کہ فل کورٹ بینچ بنا دیا جائے؟ کیونکہ قانون سازی کے اندر پارلیمنٹ نے خود یہ کہا کہ جب بھی کوئی قانون سے متعلق مقدمہ ہوگا تو وہ منیمم 5 رکنی بینچ سنے گا، تو یہاں پر 8 رکنی ججز جو ہیں وہ سن رہے ہیں، لہٰذا یہ اعتراض سمجھ سے بالا تر ہے
کیونکہ یہ کہہ دینا کہ اس کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا جائے یہ مناسب نہیں ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ یہاں صرف ایک قانون سازی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر دو اداروں کے اختیارات کا معاملہ ہے۔ یہاں پر ایک ادارہ جب ایکسرسائز کر رہا ہے اپنی پاورز کو استعمال کر رہا ہے دوسرے ادارے کی کمپیٹنس کو چیک کرنے کے لیے، جب عدلیہ یہ چیک کرنے جا رہی ہے کہ کیا پارلیمنٹ یہ قانون سازی کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے اور تمام ججز کی رائے اس میں شامل ہو جائے، کیونکہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کا محض معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک جو ڈسکریشنری پاورز ہیں، ایک شخص کے پاس جو اختیارات ہیں ان کو سٹرکچرڈ کیا گیا ہے، ان کو سٹرکچرڈ میں لایا گیا ہے اس قانون سازی کے ذریعے، اور اس سے صرف کوئی ایک چیف جسٹس یا ایک شخص اس سے افیکٹ نہیں ہوگا بلکہ اس سے تمام ججز افیکٹ ہوں گے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس میں دیگر بھی ججز کو شامل کیا جانا ضروری ہے اور فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے۔ اس موقع کے اوپر جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پورا معاملہ ہے یہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے اور اس میں پہلی مرتبہ یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ اگر قانون سازی کی جائے اور وہ قانون سازی قانون بننے سے پہلے ہی اس کے اوپر اسٹے آرڈر دے دیا جائے، یہ اپنی نوعیت کا ایک پہلا معاملہ ہے، لہٰذا اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان فل کورٹ بینچ ہی تشکیل دے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ جو پہلا اسٹے آرڈر دیا گیا تھا، روکا گیا تھا اس قانون پر عمل درآمد سے، اس میں جو عدلیہ ہے اس نے بادی النظر میں یہ کہا کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر قدغن ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ اس سے کیونکہ پارلیمنٹ کے اختیارات سے متعلق بھی اہم معاملات کو عدالت ٹیک اپ کر رہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فل کورٹ بینچ ہی تشکیل دیا جائے۔ تاہم اس موقع کے اوپر جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے اور انہوں نے کہا کہ جہاں پر اس معاملات کے اوپر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بینچ کے دیگر ججز ہیں وہ چیف جسٹس کو حکم دیں کہ آپ یہ بینچ بنا دیں یا یہ بینچ بنا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال تھا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آپ یہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ کے اوپر انتظامی طور پر تو یہ استدعا کر سکتے ہیں اٹارنی جنرل کہ اس معاملے کے اوپر فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے، لیکن ایک تحریری درخواست کے تحت کیسے اگر 8 ججز ہیں ایک بینچ میں بیٹھے وہ کیسے اپنے چیف جسٹس کو یہ حکم دے سکتے ہیں کہ آپ فل کورٹ بینچ بنا دیں؟ یہ بنیادی طور کے اوپر یہ جو پریئر ہے اس درخواست کی وہی درست نہیں ہے، آپ اس پر نظر ثانی کریں۔ تاہم اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ کیونکہ اس پورے معاملے کے اوپر عدلیہ پارلیمنٹ کے کمپیٹنس کے اوپر اور اس کے اختیار کے اوپر سوالات اٹھا رہی ہے اور اس کو چیک کر رہی ہے کہ کیا پارلیمنٹ کا یہ استحقاق تھا یا نہیں کہ وہ یہ قانون سازی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ کا یہ استحقاق تھا یا نہیں کہ پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے۔